السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس درگاہ کی زیارت کر رہے ہیں یہ ہے مالیگاؤں شہر کی مشہور درگاہ حضرت بھیکن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ حضرت بھیکن شاہ قدیم اولیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے اور سلسلہ قادریہ ملامتیہ سے آپ وابستہ رہے ہیں۔ چونکہ ملامتی طبقے سے جو اولیاء وابستہ رہے ہیں وہ شہرت کو اور اپنی تعظیم کروانا، اپنی عزت کروانا اور خلق خدا آ کر ان کے پاس ان کی تعظیم و تکریم کرے، ان کی خدمت کرے، اس چیز کو ملامتی طبقے کے اولیاء کبھی بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مشکل پیش آئی، اس مشکل کے حل کے لیے میں نے بہت دعائیں کی، حتیٰ کہ میں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر ان کی درگاہ پر میں نے 3 ماہ تک چلا کیا، اور مشکل حل ہو جائے اس میں یہ بھی کرتا کہ دن میں 3 مرتبہ غسل کرتا اور 30 مرتبہ وضو کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری مشکل کو دور کر دے۔ لیکن میری مشکل دور نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں خراسان چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد ایک دیہات میں نے ایک خانقاہ دیکھی۔ اس خانقاہ میں جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ بہت سارے صوفیاء، بہت سارے اولیاء جو شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس وقت میرے بدن پر گودڑی تھی اور پاس میں ایک لوٹا تھا اور ایک عصا تھا۔ اس مختصر سے ساز و سامان کے ساتھ جب میں اس خانقاہ میں داخل ہوا تو وہ لوگ دیکھ کر مجھے بڑی حقیر نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک جگہ کنارے پر مجھے بٹھا دیا۔ گنجائش نہ تھی لیکن میں وہاں پر ایڈجسٹ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر وہ اولیاء کرام جو مجھے بہت کمتر سمجھ رہے تھے اٹھ کر اوپر بالائی حصے پر چلے گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد دسترخوان لگائے گئے، اور جیسے ہی لذیذ اور عمدہ قسموں کے کھانے لائے گئے تو کھانے کی خوشبو سے پوری خانقاہ مہک اٹھی۔ ان لوگوں نے مرکن غذائیں کھائی اور ہڈیاں مجھ پر پھینکی، اور ایک سوکھی روٹی جس پر پھپھون لگا ہوا تھا وہ اس طرح میری طرف ڈال دی جس طرح سے جانور کے آگے کوئی کھانا ڈال دیتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک روٹی مجھے دی جس میں پھپھون لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس لے لیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد ان اولیاء کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس فروٹ لائے گئے، دسترخوان لگا اور ایک سے بڑھ کر ایک فروٹ انہوں نے کھائے۔ فروٹ کھانے کے بعد اس کے چھلکے انہوں نے مجھ پر پھینکے۔ میں نے اس پر صبر کیا اور اللہ سے یہی عرض کیا کہ مولا اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس نہ پہنا ہوتا تو میں یہاں سے نکل کر چلا جاتا، لیکن میں نے ان بندوں کا لباس اختیار کیا ہے جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو صوفیاء ہیں، جن کا شمار صابرین میں ہوتا ہے، صلحاء میں ہوتا ہے۔ میں نے ان کا لباس جب زیبتن کیا ہے تو مجھے تو اس پر صبر کرنا ہی تھا، تو میں وہاں پر رکا رہا۔ اور پھر جو میری مشکل کئی مہینوں سے آسان نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں کے اس طرح کا برتاؤ کرنے پر، اس طرح کی بدسلوکی انہوں نے میرے ساتھ کی، اس طرح کے معاملات جب میرے ساتھ ہوئے، میں نے اس پر صبر کرتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام مجھے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان فرما دیا جو 3 ماہ کے چلے سے آسان نہ ہوئی تھی۔ اولیاء کرام جو ملامتی طبقے سے وابستہ ہے وہ
اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہماری لوگ تعظیم نہ کریں، ہماری لوگ عزت نہ کریں، اور وہ حتی الامکان اپنے آپ کو خلق خدا سے دور رکھا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں کوئی راز فاش ہو جاتا ہے، لوگوں میں جب یہ چرچا ہو جاتی ہے کہ یہ بہت اللہ کے محبوب بندے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر وہ اس بستی سے ہجرت کر لیتے ہیں، وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں جہاں سے جو ہے تو ان کے حوالے سے ایسی باتیں لوگوں میں جب مشہور ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ملامتی طبقے کے اولیاء کرام کا یہ حال ہوتا ہے، اور حضرت بھیکن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار اسی طبقے کے اولیاء کرام میں ہوتا ہے جسے ملامتی طبقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بھیکن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ قدیم زمانے میں جب پہلے یہاں کا عرس ہوا کرتا تھا، تو جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ مراد علی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اسحاق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پھوپھا ہیں اور جامع مسجد کے سابق خطیب و امام ہیں، وہ یہاں کے عرس کے معاملات کیا کرتے تھے، یہاں کا عرس وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب مسجد کا ایک امام اور جو ایک معتبر شخصیت ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، وہ اگر کسی آستانے کا عرس کر رہے ہیں تو پھر واقعی وہ ولی کس شان کے ہوں گے، واقعی پھر وہ اولیاء میں سے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا جو ماننا یہ ہے کہ یہ ولی نہیں تھے، انہیں اس بات سے عبرت لینی چاہیے کہ جو ایک وقت کی معتبر شخصیت تھی حافظ مراد علی، وہ ان کا عرس کیا کرتے تھے، تو وہ کسی غیر معتبر جو ولی نہ ہو، ظاہر سی بات ہے عام بندہ ہو، تو ان کا عرس تو وہ نہیں کریں گے۔ تو مالیگاؤں کی تاریخ میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ حافظ مراد علی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے خطیب و امام رہ چکے ہیں اور ایک معتبر شخصیت رہ چکے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے۔